مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ سبق نصاب تعلیم کی تیاری یعنی کیریکولم ڈیولپمنٹ پر منحصر ہے۔ اس سبق میں ہم نصاب تعلیم کے ارتقاء کے پورے عمل کے بارے میں تفصیل سے باتیں کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کی شکل میں ہم اس سبق نصاب تعلیم کی تیاری کا تعارف اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مقاصد سے آگاہی حاصل کریں گے۔ آئیے اب ہم اس سبق کا تعارف حاصل کریں۔ نصاب تعلیم کی تیاری کا عمل ایک ایسا مخصوص عمل ہے جس میں اساتذہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نصاب کے بنیادی تصور کے گہرے ادراک و فہم کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر مطلوبہ اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے تدریسی تجربات وضع اور منظم کرنے کے ہنر سے بھی واقف ہوں گے۔ نصاب تعلیم کی تیاری میں کئی مراحل اور اقدامات پیش آتے ہیں جن کو نصاب تعلیم کی تخلیق و ترتیب کے دوران اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ایک استاد نصاب تعلیم کو اس کے نظریاتی پس منظر کے مکمل معلومات اور علمی تجربات کی مدد سے طلباء تک پہنچانے میں ایک مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں۔ مقاصد آبجیکٹیوز۔ اس اکائی کا مقصد طلباء کے اندر ایک استاد کے طور پر ضروری استعداد و صلاحیت کو فروغ دینا ہے تاکہ وہ نصابی ارتقاء سے متعلق اچھی طرح فیصلے کر سکیں۔ نصاب کی تیاری کے طریقے، اپروچز ٹو کیریکولم ڈیولپمنٹ۔ نصابی طریقہ کار کی تشریح اس تنظیم و تربیت کے ایک خاکے یا نمونے کے طور پر کر سکتے ہیں جسے نصاب کی تیاری کے مختلف پہلوؤں اور انجام دہی کے بابت فیصلہ سازی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں ایک منظم طرز رسائی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے استاد اپنے طلباء کو تعلیمی تجربات فراہم کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت حد تک نصاب تعلیم کا نمونہ یا خاکہ ان نتائج کی نوعیت کا تعین کرتا ہے جنہیں نصاب سر انجام دینے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ تدریسی تجربات احتیاط کے ساتھ منتخب، مرتب اور روبہ عمل لایا جائے تاکہ یہ اکتسابی تجربات تعلیمی اغراض و مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ فلاح و عام میں ممد ثابت ہوں۔ نصابی طرز رسائی کے اہم زمرے۔ میجر کیٹیگریز آف کیریکولم اپروچ۔ نصاب کی تدبیر و ترکیب کی کئی طرز رسائی عام ہیں جسے عام طور پر مندرجہ ذیل 4 زمروں میں رکھا جاتا ہے۔ مواد مضمون مرکوز طرز رسائی، سبجیکٹ سینٹرڈ اپروچ۔ تعلیمی تجربات کی تنظیم کے لیے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے۔ اس میں مضمون کے اطراف تعلیمی تجربات کو منظم کیا جاتا ہے اور مواد مضمون پر مہارت حاصل کرنا تعلیمی مقاصد کے حصول کی بنیاد بن جاتا ہے۔ مضمون پر مرکوز طریقہ کار میں نصاب کے منصوبہ سازوں کی خاص ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکول کی طرف سے تجویز کردہ مضامین اور ہر مضمون کے تحت فراہم کی جانے والی معلومات کے اصل جز کا تعین کریں۔ اس سرگرمی میں ممتاز و معروف نصاب سازوں کے لیے مضمون پر طالب علم کی مہارت کا اندازہ لگانے کے طریقے وضع کرنا بھی اہم ہوتا ہے، جس کے لیے طالب علم کی باقاعدہ جانچ، امتحان اور سوالات حل کرانے جیسی تدابیر اختیار کی جاتی ہے۔ وسیع العلم طرز رسائی، براڈ فیلڈس اپروچ۔ اس وسیع العلم طریقہ کار میں روایتی خاکہ سازی کو نرم اور مواد مضمون کو مجموعی مطالعے سے متعلق وسیع شعبے میں یکجا مرتب و منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت علوم کو مربوط کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حیاتیات، بیالوجی سے متعلق کورس، حیوانیات، زوالوجی، نباتیات، باٹنی، فعلیات، فزیولوجی، تشریح الاعضاء، انیٹمی، بیکٹیریولوجی اور ایسے دوسرے متعلقہ علوم کی معلومات، تصورات
اور بنیادی حقیقتوں کو ایک درسی اکائی میں ضم کیا جاتا ہے۔ وسیع العلم طریقہ کار بھی صحیح معنوں میں ایک مضمون مرکوز طریقہ کار ہے، لیکن مواد مضمون کے انتخاب اور اس کی ترتیب کی بنیاد روایتی مضامین کے طریقہ انتخاب و ترتیب سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں مختلف علمی شعبوں کو مربوط اور یکجا کی جاتی ہے۔ معاشرتی مسائل پر مبنی طرز رسائی، سوشل پرابلمز اپروچ۔ اس طرز رسائی کے حامیوں کے مطابق اکتسابی تجربات کو انسان کی اہم سرگرمیوں کے حوالے سے منظم کیا جاتا ہے۔ اس سے طالب علم میں سماجی مسائل کو حل کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ معاشرتی مسائل پر مبنی طریقہ کار کی مدد سے ماحولیاتی مسائل، نسل پرستی، آبادیات وغیرہ کے شعبوں میں کورس تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ اس طریقے کے تحت سماجی مسائل یا موضوعات کا تجزیہ کیے جانے کے بعد اکتسابی مقاصد مرتب کیے جاتے ہیں۔ سیکھنے والے پر مرکوز طرز رسائی، لرنر سینٹرڈ اپروچ۔ نصابی ارتقاء کے اس طریقہ کار میں اسکولی تجربات کی مدد سے ان طریقوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے مسئلے حل کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکے۔ اس طرح لرنر سینٹرڈ اپروچ میں نصابی خاکہ طلباء کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی ضرورتوں پر مرکوز ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار طالب علم کو مستقبل کی بجائے زمانہ حال کا سامنا کرنے کو تیار کرتا ہے۔ نصابی طرز رسائی سے متعلق امور، ایشوز ریلیٹڈ ٹو کیریکولم اپروچز۔ نصاب تعلیم سے متعلق 4 اہم طریقہ کاروں کے جائزے کے بعد اب ہم ان طریقوں سے متعلق بعض قابل غور امور کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، نصابی طرز رسائی اور تدریسی طریقے۔ کسی بھی ایک تدریسی طریقے پر زور دینے اور سختی اختیار کرنے کے بجائے معلمین انتخابیت کا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کسی موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے کہیں پر ڈیمانسٹریشن تو کہیں گروپ ڈسکشن کے طریقوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نصابی طریقہ کار اور مختلف تعلیمی تنظیمیں۔ آج کل عام تعلیم اور بین العلومی طریقہ کار کے تصورات نصاب کے میدان میں رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ عام تعلیم کو کسی تعلیمی پروگرام کے مرکز میں تصور کر کے اسے طلباء کے لیے لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بین العلومی طریقہ کار کے حامی مختلف مضامین جیسے ریاضی، سائنس، سماجیات وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط پر زور دیتے ہیں۔ حالانکہ عام تعلیم کی اصطلاح کو معاشرتی مسائل اور ضروریات سے متعلق مہارت پیدا کرنے میں استاد کے لیے مانع نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف علمی شعبوں کے درمیان ربط کے طریقہ کار میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ مختلف مضامین کو معاشرتی مسائل کے کسی طریقہ کار کے تحت یکجا کر دیا جائے۔ نمبر 3، نصابی طریقہ کار کا انتخاب۔ تمام نصابی طریقہ کار کسی نہ کسی خوبی کا حامل ہوتا ہے جو مختلف مقاصد کو پورا کرتا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ایک متوازن نصاب تعلیم وضع کرنے کے لیے بہتر طور پر کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نصاب تعلیم کی تیاری کے مثالی نمونے، ماڈلز آف کیریکولم ڈیولپمنٹ۔ اب تک کی پوری بحث میں تعلیمی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ایک ٹھوس نصاب کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فعال نصاب مرتب کرنے کی ضرورت واضح ہونے کے باوجود مختلف دشواریوں کے سبب کوئی نصاب اس کے اغراض و مقاصد، مواد مضمون، اکتسابی تجربات اور تعین قدر کے فیصلے کیے بغیر تیار نہیں کیے جا سکتے۔ نصابی ارتقاء میں ایک سے زائد نمونوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ان مثالی نمونوں کی زمرہ بندی تکنیکی یا سائنسی یا نیم تکنیکی یا غیر سائنسی طور پر کی جا سکتی ہے۔
یہ زمرہ بندی دو تصورات میں فرق نمایاں کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آئیے اب ہم ہر ایک مثالی نمونے کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ تکنیکی یا سائنسی نمونے، یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو وسیع نقطہ نظر سے نصاب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس نمونوں کے تحت ضروری ہے کہ سیکھنے والے ایک عقلی و استدلالی طریقہ اختیار کریں۔ اس نمونے کے حامیوں کے مطابق مختلف ضوابط کو باقاعدہ عملی طور پر بیان کرنے سے نصاب کی تخلیق آسان ہوتی ہے۔ تکنیکی یا سائنسی نمونے کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ٹائلر ماڈل۔ ٹائلر کے مطابق نصابی تحقیق سے جڑے لوگوں کو مندرجہ ذیل امور متعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسکول کے مقاصد، ان مقاصد سے متعلق تعلیمی تجربات، ان تجربات کی تنظیم، ان مقاصد کے حصول کے تعین قدر۔ اس ماڈل کے اجزائے ترکیبی سے ظاہر ہے کہ مقاصد کی نشاندہی کے لیے 3 ذرائع یعنی معاشرہ، طلباء اور مواد مضمون سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ان ذرائع سے اخذ کردہ مقاصد عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مختصر تدریسی مقاصد میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ ٹائلر کے ماڈل کو اس شکل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ صحیح سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں اس ماڈل میں 3 ذرائعوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پہلا معاشرہ ہے، دوسرا مضمون اور تیسرا طالب علم۔ ان تینوں ذرائع سے حاصل کیے گئے مقاصد عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان مقاصد کو ٹیسٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کے ٹیسٹ میں مختلف نقطہ نظر سے اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، جس میں نفسیات کی روح سے بھی اسے دیکھا جاتا ہے اور فلسفانہ اور فلسفیانہ انداز سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس عمومی نوعیت کے مقاصد کو تدریسی مقاصد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے تجربات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان تجربات کے انتخاب کے بعد ان تجربات کو منظم کرنے کا عمل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تعین قدر کی جاتی ہے کہ آیا ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ مقاصد کی نشاندہی کے بعد ان موضوع اکتسابی تجربات جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے منتخب کرنے کا کام انجام دینے کے بعد ٹائلر کے آخری اصول یعنی تعین قدر سے ہمیں اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ متوقع مقاصد پورے ہوئے یا نہیں۔ ہلڈا ٹابا ماڈل، اس کے مطابق اساتذہ کو اپنے طلباء کے لیے روایتی استخراجی طریقہ کار یعنی ڈیڈکٹیو اپروچ کے برعکس استقرائی طریقہ کار انڈکٹیو اپروچ کو اختیار کر کے تدریس و اکتساب کے مواد تخلیق کرنے چاہئیں۔ طابا نے نصاب کی تیاری کے اپنے بنیادی نمونے میں 7 اقدامات درج کیے ہیں جن کا علم اساتذہ کو ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ضروریات کی شناخت۔ نمبر 2، مقاصد کی تشکیل۔ نمبر 3، مواد مضمون کا انتخاب۔ نمبر 4، مواد مضمون کی تنظیم۔ نمبر 5، اکتسابی تجربات کا انتخاب۔ نمبر 6، اکتسابی تجربات کی تنظیم۔ نمبر 7، تعین قدر۔ اس ماڈل کی کچھ بنیادی کمزوریاں حسب ذیل ہیں۔ یہ شراکتی جمہوریت کا تصور انتہائی تکنیکی اور مخصوص عمل کے طور پر عائد کرتا ہے اور اس کا مفروضہ ہے کہ اساتذہ کے پاس ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی مہارت بھی ہے اور وقت بھی۔ اس ماڈل کے مطابق ایسے نصاب تعلیم کے استعمال کنندگان کی وسیع بنیاد شرکت اور دلچسپی نصاب سے متعلق مؤثر اقدامات پر منحصر ہے۔ تیسرا ماڈل، الیگزینڈر سیلر ماڈل، انہوں نے نصاب کی تیاری سے متعلق ایک منظم طرز رسائی نیچے دیے گئے شکل میں پیش کیا ہے۔ اگر اس شکل کو ہم صحیح سے دیکھیں تو یہاں پہ اغراض و مقاصد کے میدان
सबसे पहले नज़र आते हैं। यहाँ पे किसी भी निसाब में सबसे पहले मकासिद को तय करने की तलक़ीन की जाती है। उसके बाद निसाबी खाकाबंदी की जाती है, जहाँ पे मुनासिब निसाब, उसके मज़ामीन की तरतीब और माकूल अमली तजर्बात की बाबत निसाब साज़ों की तरफ से किए गए फ़ैसले शामिल होते हैं। उसके बाद का जो हिस्सा है वो निसाब की अमल आवरी का हिस्सा है, जहाँ पे उन मकासिद की हुसूलियाबी के लिए अमल को सही मानों में इख्तियार करने की तलक़ीन दी जाती है। निसाबी मंसूबे में मुख्तलिफ़ तजर्बात तश्कील किए जाते हैं ताकि असातिज़ा के पास इंतखाब करने के इख्तियार हों, और इन सारे अमलों के बाद जो सबसे अहम मराहिल हैं वो हैं तशख़ीस निसाब, यानी निसाब का तय्युन कदर। निसाब के तय्युन कदर के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम अपने मकसद को हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुए, और इसके बाद फिर हमें अगले लाहे अमल को चुनने का मौका मिलता है। इसके बाद अब हम गुडलैंड मॉडल की बात करते हैं। इस नमूने में मौजूदा तहज़ीब व तमद्दुन और मुआशरत की इक़दार के तजज़िये की बुनियाद पर तालीमी अहदाफ़ तय किए जाते हैं। इन तालीमी अहदाफ़ को फिर तालीमी मकासिद में मुंतकिल किया जाता है। ये मकासिद इल्मी मौक़े तजवीज़ करते हैं जो किसी मख़सूस निसाब या मुताले में शामिल किए जा सकते हैं। इन अमूमी मकासिद और इक़्तिसाबी मौक़े से तालीमी मंसूबे साज़ मख़सूस तालीमी मकासिद अख़्ज़ करते हैं जो बारी बारी से मख़सूस तलबा या किसी भी तालिब इल्म के लिए ख़ास इक़्तिसाबी मौक़े मुनज़्ज़म करने में मदद देते हैं। हंकिन्स मॉडल। हंकिन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें इस बात की गुंजाइश होती है कि इस नमूने पर काम करने वाले अफराद निसाबी सरगर्मियों की बाबत अपने फ़ैसला साज़ी में हालात के मुताबिक रद्द बदल कर सकें। इस मॉडल में निसाबी मनसूबा बंदी की सरगर्मियों को अपने फ़लसफ़ाना रुख पर ढालने की तमानियत पेश की गई है। सेलर मिलर मॉडल ये एक अमूमी नौइयत का ऐसा मिसाली नमूना है जिसमें उस अहमियत को नुमाया किया गया है कि निसाब की तैयारी के सारे नमूने निसाब के नस्बुल ऐन के मुतालिक कम अज़ कम मुंदरजा झैल 3 बुनियादों के मज़हर हों। इंतकाली नुक्ता नज़र। निसाब का मकसद ये होना चाहिए कि महारतों, हक़ाइक़ और इक़दार तलबा में मुंतकिल करें। इंसरामी नुक्ता नज़र। निसाब के इंसराम को तलबा और उस्ताद के दरमियान एक मुकालमाती अमल के तौर पर तसव्वुर किया जाए। तग़य्युरी नुक्ता नज़र। निसाब की मदद से शख़सी तब्दीलियों और समाजी अतवार पर असर मुरतब होना चाहिए। आइए अब हम तकनीकी नमूने पर बहस के बाद निसाब की तैयारी के गैर तकनीकी मॉडल पर मुख्तसरन रोशनी डालें। इस मॉडल का तशरीही खाका इस शक्ल के मुताबिक हो सकता है। इसमें यहाँ पे उन सारे इक़दामात को दिखाने की कोशिश की गई है जो इस मॉडल में शामिल किए जाते हैं। अगर हम इसको देखें तो सिमतबंदी, अहदाफ़, तदरीसी नमूने, अमल आवरी का मंसूबा और आखिर में तय्युन कदर को इस सर्किल के शक्ल में दिखाने की कोशिश की गई है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस मॉडल के मकासिद इन्हीं चंद मराहिल के इर्द गिर्द घूमता है, और इसकी सही तरीक़ों में इसकी हुसूलियाबी के बाद हम कह सकते हैं कि ये हमारा मॉडल अपने मकसद में कामयाब हुआ। आइए अब हम गैर तकनीकी या गैर साइंसी नमूने पे थोड़ी सी रोशनी डालें। निसाबी इर्तिक़ा का ये नमूना तलबा की ज़रूरियात और तरजीहात के अदराक पर ज़ोर देता है। ये तकनीकी तर्ज़ रसाई के बरअक्स है जिसका ज़्यादातर इन्हिसार तलबा की ज़रूरियात के तय्युन के लिए माहिरीन के नज़रिए और मवाद मज़मून के तकाज़ों पर होता है। गैर तकनीकी ज़ुमरे की चंद मिसालें मुंदरजा झैल हैं। ओपन क्लासरूम मॉडल। ये नमूना मशग़लों के निसाब पर मबनी एक ऐसा नमूना है जिसमें तलबा उस्ताद को खामोशी से सुनने के बजाय इक्तसाबी सरगर्मियों में
خود شامل ہو کر سیکھتا ہے، اس طرح طلبہ میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور طلبہ اکتساب کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس نمونے میں نصاب کو طلبہ کی دلچسپیوں، ضرورتوں اور میلانات پر استوار کیا جاتا ہے۔ فینٹائن اور ویسٹائن ماڈل، اس نمونے میں استاد موجودہ نصاب کی موضوعیت، مواد مضمون اور تکنیکوں کے اندازۂ قدر کے لیے نئے مواد مضمون اور تکنیکیں تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس طرح استاد طلبہ کی ضرورتوں کے مطابق موجودہ نصاب پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نمونے میں طالب علم نصاب کی تیاری کے عمل کا مرکز ہوتا ہے۔ راجرز کا بین شخصی نمونہ، اس نمونے میں مواد مضمون یا اکتسابی مشغلوں کی بنسبت انسانی تجربات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ راجرز کے نمونے کا استعمال گروہی تجربات کی چھان بین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے لوگ خود کا اور کسی جماعت میں دوسروں کا جانچ کرتے ہیں۔ جماعت یا گروہ کے شرکاء ایک دوسرے سے دیانتداری کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احساسات کی کھوج کرتے ہیں، اس لیے اس نمونے کو بین شخصی تعلقات کا ماڈل کہا جاتا ہے۔ نصاب کی تیاری کے طریقوں اور اس کے مثالی نمونوں پر بحث کرنے کے بعد ہم نصاب کی تیاری کے عمل میں شامل اہم اجزاء پر بحث کریں گے۔ نصاب کی تیاری کا عمل، پروسیس آف کیریکولم ڈیولپمنٹ۔ نصاب کی تیاری کا عمل ایک ایسا مخصوص عمل ہے جس میں حاصل کیے جانے والے مقاصد، فراہم کیے جانے والے عملی تجربات، نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ہونے والی تبدیلیوں کی تعین قدر وغیرہ کے بارے میں منظم طریقے سے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس نظم کو اختیار کرنا چاہیے جس کے تحت نصابی ارتقاء سے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نصاب کی تدوین کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ تعلیمی ضرورتوں کا تعین قدر، اسیسمنٹ آف ایجوکیشنل نیڈس۔ سماجی طور پر پسندیدہ اطوار کو سیکھنے میں طلباء کو مدد دینے کی غرض سے نصاب تعلیم مرتب کرنے میں ان کے سماجی حالات کا اندازہ لگایا جانا لازمی ہے۔ کسی خاص عہد اور کسی مخصوص آبادی کے لیے کس طرح کا نصاب تعلیم ہونا چاہیے، اس کے تعین میں تعلیمی ضروریات کی تعین قدر ایک اہم ابتدائی قدم ہے۔ اس لیے ہمیں ان طلباء کی جو ہمارا ہدف ہیں، یعنی وہ طلباء جو ہمارے ٹارگٹ گروپس میں ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہوگی اور ان کا مختصر خاکہ تیار کرنا ہوگا۔ تعلیمی ضروریات کے اندازے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں ہم خاص طور سے کیے گئے پے در پے سروے کے ذریعے تعلیمی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ موقع پر کیے گئے جائزوں کا اور ان مطالعوں سے جن ضروریات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، انہیں محسوس کردہ ضروریات کو فیلٹ نیڈز کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ موجودہ معلومات اور اعداد و شمار کا تجزیہ ہے، جیسے تعلیمی کمیٹیوں کی رپورٹیں، سرکاری پالیسیاں، مثلاً تعلیم سے متعلق قومی پالیسی 1986 وغیرہ۔ ان پالیسیوں کے بارے میں دستیاب دستاویزات نصاب وضع کرنے کے لیے مفید رہنمائی فراہم کر سکتی ہیں۔ ان ثانوی ذرائع سے ترجیحات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جن ضروریات کی تعین قدر ثانوی ذرائع سے کی جاتی ہے وہ مشاہدہ کردہ ضروریات یعنی آبزرو نیڈز کہلاتی ہے۔ تعلیمی نظام کی ممکنہ صلاحیت و استطاعت اور بندشوں کو زیر غور رکھتے ہوئے مشاہداتی ضروریات کا بھرپور تجزیہ کرنے کے بعد مہارتوں کے ترجیحی علاقوں کی جو حقیقی ضروریات ہیں ایک فہرست تیار کی جاتی ہے۔ ان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس کردہ ضروریات، مشاہدہ کردہ ضروریات اور حقیقی ضروریات کو اس ٹرائنگل کی شکل میں دکھانے
کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ضروریات ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تعلیمی مقاصد کی تشکیل، فارمولیٹنگ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ تعلیمی مقاصد کی تشکیل میں مندرجہ ذیل نکات ذہن نشیں ہونی چاہیے۔ پہلا، مطابقت۔ مقاصد کو تعلیم کے وسیع نصب العین سے مربوط ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض سائنسی حقائق کو سمجھنے کے مقصد سے طلباء کو عملی مسائل میں حاصل ہونے والی علم کا استعمال کرنے میں مدد ملنی چاہیے۔ نمبر 2، مصرف۔ مقصد کو تعلیم کی ماہیت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے کے پیش نظر حسب حالات ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ مقاصد مفید، معنی خیز اور طلباء کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ نمبر 3، انتخاب الفاظ۔ مقاصد کے مفہوم کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کیا جانا چاہیے تاکہ طلباء متوقع نتائج کو بآسانی سمجھ سکیں۔ موضوعیت۔ تمام مقاصد طلباء کی ضروریات اور مفادات کے لیے موضوع ہونے چاہئیں، ورنہ تعلیم کا عمل اپنی سمت کھو دے گا۔ مدلل زمرہ بندی۔ مقاصد کی زمرہ بندی کسی مشترکہ خیال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس سے نسبتاً زیادہ بامعنی نصاب کی تدوین اور اس کی تعین قدر میں مدد ملے گی۔ نظر ثانی۔ مقاصد پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی بہت ضروری ہے، کیونکہ طلباء کی ضروریات، معلومات، تدریسی حکمت عملی وغیرہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ نظر ثانی سے نصاب پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم اس پورے سبق کو ایک سرسری سے نظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نصاب تعلیم کی تیاری میں مختلف مراحل شامل ہیں، جس میں ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ جس طرح کا ہم نصاب تیار کرنے جا رہے ہیں اس میں مختلف طبقات، مختلف عہد اور موجودہ حالات کو نظر میں رکھ کر کے اس نصاب کو مرتب کیے جائے، یعنی کیریکولم کو ڈیولپ کیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس نصاب کی تیاری میں ہم زمانہ حال کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں۔ اگر اس سے متعلق کچھ اور کتابوں کو آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو اس میں جو چند کتابیں اہم ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ مثلاً کرون بیک جیلی 1964 ایویلویشن فار کورس امپروومنٹ ان نیو کیریکولا، نیو یارک، ہارپر اینڈ رو، اور اسی سلسلے کی دوسری کتاب آنسٹائن، سی اینڈ ہنکنز، پی 1988 ہے، جو کیریکولم فاؤنڈیشنز، پرنسپلز اینڈ ایشوز، نیو جرسی سے شائع ہوئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔